الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے توبہ کرو، خالص اور سچی توبہ۔ سامعین محترم، توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع الی اللہ کرنا، اپنے رب کی طرف واپس آنا، اور یہ سنت انبیاء ہے۔ اگرچہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے، غلطیوں سے معصوم تھے، وہ اللہ کی خاص نگہداشت اور پروٹیکشن میں تھے، شیلڈڈ تھے۔ قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ان کا رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام کا استغفار، یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی غلطیاں ہیں بھی اللہ نے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، لقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیکن فرماتے ہیں کہ میں دن کے اندر 170 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ میرے دل پر بھی بعض دفعہ غبار جیسی چیز آ جاتی ہے اور میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، پوری امت کے لیے توبہ کی دعا کی، اور بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر کی، امت کی بخشش کی دعا کی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر اے اللہ تو ان کو عذاب دے، سزا دے، پھر بھی تیرے بندے ہیں، اور معاف کرے، پھر بھی تیرے بندے۔ پوری امت مسلمہ کو دعا کی صورت کے اندر توبہ سکھائی گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں، غلطی کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کے اندر یہ توبہ جو ہے پوری امت مسلمہ کو سکھائی گئی۔ آگے فرمایا گیا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ سب توبہ کے الفاظ ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف پلٹنا، سچی توبہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی استغفار سکھائے، توبہ کے الفاظ سکھائے۔ ایک استغفار ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، تمام استغفار کا سردار، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغفار سکھایا، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے ساتھ کیے گئے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ جو کلمہ میں نے پڑھا تھا، حلف میں نے اٹھایا تھا، اے اللہ میں اس پر قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اپنے گناہوں کے شر سے اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اور تیری نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِی،
اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ایک سچی توبہ ہے، اگر دل سے انسان کرے اور یہ توبہ قبول ہو جائے تو انسان کی گویا مغفرت کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح اور بھی جامع استغفار سکھائے گئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا نادانی میں، چاہے وہ چھوٹا تھا چاہے وہ کبیرہ گناہ تھا، چاہے چھپ کر کیا چاہے لوگوں کے سامنے کیا۔ وَأَتُوبُ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ، اے اللہ میں اس گناہ سے بھی پناہ چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ جو میں نے کیا اور مجھے یاد ہے، اور وہ گناہ جو میں کر چکا ہوں اور بھول بھی چکا ہوں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اسررت وما اعلنت وما اخرت، اے اللہ میں وہ گناہ جو پیچھے کیے ہیں یا خدا نخواستہ آئندہ کروں گا۔ تو اتنے جامع استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ کوئی گناہ بچتا ہی نہیں۔ اگر یہ نبی یاد ہو سکیں تو استغفر اللہ کا کلمہ استغفار ہے، اس کو معمول بنانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ صغیرہ گناہ کو بار بار کرنے سے وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ استغفار سے وہ کبیرہ نہیں رہتا، وہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے استغفار کی برکت۔ لیکن توبہ یہ کوئی زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، توبۃ النصوح کی کنڈیشن لگائی گئی، سچی توبہ۔ اور سچی توبہ کے اندر جو ہے امام نووی نے ریاض الصالحین کے اندر شرائط لکھی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ سچی ندامت ہو، گناہوں پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور گناہوں سے انسان رک جائے۔ ایسا نہیں ہے گناہ بھی کر رہا ہے اور اللہ سے توبہ بھی کر رہا ہے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ وہ اس گناہ کو نہیں دہرائے گا، اور پھر اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو لوگوں کے حقوق کو پورا کرے، کسی سے قرض لیا ہے، پیسے لیے ہیں واپس کرے، کسی کی حق تلفی کی ہے، زیادتی کی ہے، حقوق غصب کیے ہیں، ان کی کمپنسیشن کرے۔ اگر اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، نماز نہیں پڑھی ان کی قضا کرے، روزے نہیں رکھے ان کی قضا کرے، زکوٰۃ نہیں دی کیلکولیٹ کر کے دے، اور حج نہیں کیا حج کرے۔ یہ ہے توبہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدواوین ثلاثہ، کہ اعمال ناموں کے 3 قسمیں ہیں۔ دیوان لا یغفر اللہ، ایک وہ نامہ اعمال ہے اللہ معاف نہیں کریں گے جس کے اندر شرک ہوگا، شرک کے ساتھ بندہ بغیر توبہ کے جب جاتا ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وہ اعمال نامہ جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، تو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور تیسرا وہ اعمال نامہ جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، اب اللہ کے اوپر ہے چاہے عذاب دے اور چاہے معاف کرے۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے، بڑی نمازیں روزے زکوٰۃ حج لے کر آئے گا لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اس کے سب وکٹمز آ جائیں گے اور اپنا اپنا حق جو ہے وہ لے جائیں گے، اور یہ سب سے بڑا لوزر ہوگا، خسارے والا شخص ہوگا، اور غریب ہوگا کہ باوجود اتنی نیکیاں لے کر جانے کے آخر کے اندر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو توبہ ایک امید کی ایک کرن ہے، آپٹیمسٹک بندے کو بناتی ہے، پر امید بناتی ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں پر امید ہونا چاہیے، اور یہ ایک مومنانہ شان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، ان سے منسوب قول ہے کہ اگر ایک شخص بھی جہنم کے اندر جا رہا ہو اور سارے لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو پھر بھی میں ڈروں گا کہ وہ بد نصیب میں ہی نہ ہوں، اور اگر ایک شخص جنت میں جا رہا ہو اور سب لوگ جہنم میں جا رہے ہوں تب بھی میں اللہ کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب شخص میں ہی ہوں۔ تو لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورا دین توبہ میں داخل ہے۔ یعنی ہم اگر غور کریں تو ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ہماری عبادتیں بھی
بعض دفعہ خطاؤں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ گناہ تو بعد کی بات ہے، ہماری تو پتنی نیکیاں بھی ان کے اندر کتنے گناہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنی عبادتوں کے اندر جو ہے وہ ڈرتے رہنا جو ہے وہ چاہیے کہ ہماری بے حضور نمازیں یا باقی جو نیکیاں کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی، پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں۔ تو ہماری تو نیکیاں بھی خطاؤں کا مجموعہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ سے ڈرتے جو ہے وہ رہنا چاہیے، نیکی پر گھمنڈ جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اور یہی نیک لوگوں کا وتیرہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ ساری زندگی عبادت کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، اور آخر میں یہی کہہ گئے ما عبدناک حق عبادت، کہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے۔ تو نیکی کا تکبر اس سے بچنا چاہیے، عاجزی اور انکساری ہو، اپنے آپ کو نیک سمجھ کر اور دوسروں کو گناہ گار سمجھ کر جو ہے یہ چیز جو ہے وہ درست جو ہے وہ نہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ بھی نیکی کے زور پر جنت کے اندر نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ جاؤں گا۔ تو یہ توبہ کا دروازہ اللہ نے ہمارے لیے ایک اپرچونٹی، ایک موقع جو ہے وہ رکھا ہے، اور یہ ایک ایسی ونڈو ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جو 24/7 کھلا ہے، 24 گھنٹے 7 دن۔ دنیا کے آفس شام کو بند ہو جاتے ہیں، ویکنڈ پر بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا آفس جو ہے وہ کھلا ہے، اور اس کے لیے جو ہے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے، اللہ سے رجوع کیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہوں، اور اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا ہے کہ بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی جو ہے وہ بخشش جو ہے وہ کروں۔ تو وضو کر کے انسان مصلی پر کھڑا ہو جائے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے۔ اس کو کہتے ہیں اجمالی توبہ، کہ آپ نے ایک دفعہ توبہ کر لی، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اور پھر تفصیلی توبہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ اگر تعلق حقوق العباد سے اجمالی توبہ کر کے پھر تفصیلی توبہ بھی کی جائے کہ جو حقوق العباد سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو انسان جو ہے وہ پورا کرے، اللہ کے حقوق سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کرے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ توبہ اور مکمل توبہ، اور اس کے اندر جلدی بھی ضروری ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ جو لوگ توبہ ان کی اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں کہ جو گناہ کے بعد، غلطی کے بعد جلدی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ چیز ہے کہ انسان وقت پر توبہ کرے۔ مرتے وقت تو بڑے بڑے فرعون ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، موت کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے، موت کی جو ہے وہ اثرات طاری ہونے سے پہلے انسان جو ہے وہ توبہ کرے، بلکہ اس سے بھی پہلے انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے، اور یہ پیغمبرانہ شان ہے۔ اور توبہ کس کے لیے انسان کرے؟ اپنے لیے آف کورس، اور ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی۔ نماز کے اندر ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ مجھے بھی بخش اور میرے والدین کو بھی۔ تو اولاد کی دعا والدین کے حق کے اندر قبول ہوتی ہے، اور والدین کی دعا اولاد کے حق کے اندر بھی قبول ہوتی ہے۔ تو بچوں کے لیے بھی توبہ، اپنے والدین کے لیے بھی توبہ۔ ایک آدمی بڑا حیران ہوگا آخرت میں کہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں، لیکن میرے نامہ اعمال کے اندر یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ تیرے بچے نے تیرے لیے جو ہے وہ استغفار کیا تھا، تیرے لیے جو ہے وہ دعا کی تھی جو ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر تیرا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بڑھا ہے۔ تو جس طرح زندہ انسان اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ضروریات ہوتی ہیں، تو جو مرحومین ہیں ان کو ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، ہم ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے جو ہے وہ نیکیاں کریں تاکہ اس کا ثواب جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پہنچے۔ اور پھر دوسروں کے لیے جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ افضل الرغائب دعا الغائب للغائب،
حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہ دعا ہے جو ایک غائب کے لیے کرتا ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، دکھلاوا نہیں ہوتا، تو دوسروں کی غیر موجودگی کے اندر ان کے لیے دعا کرنا. تو انسان اپنے لیے دعا کرے، بچوں کے لیے دعا کرے، والدین کے لیے دعا کرے، تمام اہل ایمان کے لیے دعا کرے، پھر پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے انسان دعا کرے. یہ جو ہے وہ دعائیں ہمیں جو ہے وہ کرنی چاہیے. پھر انفرادی توبہ وہ بھی کریں اور اجتماعی توبہ بھی کریں. بعض دفعہ کلیکٹیولی بہت ساری ذمہ داریاں ہم ان کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، تو جب اجتماعی عذاب آتا ہے، اجتماعی سزا ہوتی ہے، تو بعض دفعہ انفرادی نیکیاں پھر کام نہیں دیتی. تو یہ کہ ہمیں دعوت کا جو کام ہے یا کوئی بھی جو بحیثیت امت جو ہماری ذمہ داری ہیں ان کو انسان جو ہے وہ پورا کرے. اور پھر توبہ میں استقامت یہ ہے کہ انسان توبہ کے اوپر کاربند بھی رہے. وہ شاعر والی بات نہ کہ توبہ میری جام شکن اور جام میرا توبہ شکن، کہ توبہ کرتا ہوں، جام کو توڑ کر توبہ کرتا ہوں، لیکن جو ہے دوبارہ جام اٹھا کر توبہ کو توڑ دیتا ہوں. تو وہ کیفیت جو ہے وہ نہ ہو، مذاق والی توبہ جو ہے وہ نہ ہو. توبہ اللہ سے صلح کا نام ہے، اور اللہ سے بھی صلح، بندوں سے بھی صلح. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد جو ہے وہ توبہ کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے انسان فطرتی طور پر اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ سوائے انبیاء علیہم السلام کے جو ہے انسان سے گناہ اور سرزد جو ہے وہ انسانوں سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک امید کی کرن، ایک دروازہ جو ہے وہ رکھا ہے رجوع الی اللہ کا. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ یہ چیزیں انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہیں. کتنی لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے اتنے وہ دبے کہ اللہ کی طرف رجوع میں انہوں نے پھر جو ہے وہ استقامت دکھائی، اللہ کی دین کے لیے قربانی دینے میں انہوں نے جو ہے وہ پہل کی، اللہ کی دین کی خدمت کے لیے انہوں نے زیادہ جو ہے وہ وقت دیا، اس گناہ کی ندامت کے احساس نے. اس لیے کہ یہ گناہ کی ندامت کا احساس یہی توبہ ہے، اور یہ توبہ کا آغاز ہے، توبہ کا سیڈ ہے، بیج ہے. اگر یہ موجود ہے تو انسان کی ہدایت کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہی چیز مر گئی کہ گناہ نیکی کر کے خوشی نہیں ملتی، گناہ کر کے ندامت نہیں ملتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اور بات جو ہے وہ گویا کہ یہ مریض تقریباً لا علاج تک جو ہے وہ پہنچ گیا، جس کو دل پر مہر کہتے ہیں. دل کے اوپر بعض دفعہ انسان وہ کیفیت، اللہ اس سے ہمیں نجات کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ انسان نماز پڑھے اور نماز کے اندر دل نہ لگے، تلاوت کرے اور تلاوت کے اندر دل نہ لگے، نیکی کرے اور نیکی کے اندر دل نہ کرے، اور گناہ کے اندر خوشی اور سکون محسوس کرے. تو یہ کیفیت بہت الارمنگ جو ہے وہ کیفیت ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو، واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، کہ نیکی گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اس گناہ کو مٹا دے گی. اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ ایک چیز رکھی ہے کہ نیکی سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، اور اس نیکی کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ گناہوں کو جو ہے وہ بخش دے. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ پیش آؤ. قرآن کے اندر بھی ہے نا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیتی ہیں. تو یہ اس اللہ رب العالمین نے یعنی کتنی ہمارے لیے یہ رحمت کے جو ہے مواقع جو ہے وہ رکھے ہیں. بہت سارے گناہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے، چہرہ دھویا چہرے کے گناہ، ہاتھ دھویا ہاتھ کے گناہ، نماز پڑھی بہت سارے گناہ اس سے جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. نماز کے لیے انسان چل کر آتا ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف، اور جو ہے واپس گھر جا رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد پھر بھی ہر قدم پر ایک گناہ جو ہے وہ معاف. جمعہ سے گناہ معاف، رمضان سے گناہ معاف اور مغفرت کا ذریعہ، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کے کفارے کا جو ہے وہ ذریعہ. اسی طرح حج ساری زندگی بھر کے گناہوں کے کفارے کا جو ہے وہ ذریعہ. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ مواقع ہمارے لیے کہ کب بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے. ڈیلی بیسز پر بھی اللہ سے ہر نماز کے ساتھ استغفار اور توبہ کا موقع دیا جاتا ہے، اور ہفتہ وار جمعے کے اندر ہم
جو ہے یہ وہ دن ہے جس کے اندر انسان اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ جمعے کا آغاز کریں باجماعت نماز کے ساتھ، اور تلاوت کے ساتھ دن کا آغاز کریں۔ ہر روز باجماعت نماز جو پڑھتا ہے فجر کی، اللہ رب العالمین کی وہ پروٹیکشن کے اندر آ جاتا ہے، گویا کہ اس کی دن کی انشورنس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو حوادثات سے، پریشانیوں سے محفوظ جو ہے وہ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کی تلاوت، اسی طرح جو ہے وہ نیکی، اللہ کے راستے کے اندر صدقہ و خیرات جو ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے قرب کا جو ہے وہ ذریعہ ہیں۔ اور اس کے اندر شیطان کا ایک داؤ بھی ہوتا ہے۔ وہ داؤ یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ بندے کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا، مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا، اور دل کے اندر خیال کیا ڈالتا ہے کہ تم تو بہت بدکار ہو، تم تو بہت گناہ گار ہو، یہ نماز تو بڑی عالیشان چیز ہے، مسجد کی طرف جانا تو بڑے نیک لوگوں کا کام ہے۔ یو آر ناٹ گڈ انف ٹو کم ٹو مسجد، یو آر ناٹ گڈ انف ٹو گو ٹو مسجد۔ یہ ایک شیطان کا حربہ ہے، یقین جانیے اس حربے کو شکست دینی ہے۔ آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، کوئی اللہ کا کوئی بھی گناہ آپ کو مسجد آنے سے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آپ مسجد آئیے اللہ سے، اور اللہ سب کی سنتا ہے۔ نماز کے اندر سب کھڑے ہو کر اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ چیز، جتنا بھی انسان گناہ گار ہو، کوئی گناہ یہ رکاوٹ نہیں کہ انسان اور بندے کے درمیان وہ بیریئر بنے۔ وہ غالب نہیں کہا تھا نا، کس منہ سے جاؤ گے کعبہ غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ وہ ایک الگ سوچ ہے، اور یہ عجیب سوچ ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کی توبہ میں یہ رکاوٹ ہوتی ہے، ان کے مسجد میں آنے سے جو ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے۔ میرے کپڑے ٹھیک نہیں، میں کیسے مسجد میں جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، جی گناہوں کے بعد اب نیک بن گیا ہے۔ یہ سب شیطانی داؤ ہے۔ بس شیطان کے ان وسوسوں کو، ان خیالات کو جھٹکیے، اٹھیے، وضو کیجئے، کپڑوں کو ٹھیک کیجئے، مسجد کے اندر آئیے، نماز پڑھیے، توبہ کیجئے، بس، اور آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ یہ تو میرا نہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرۃ ورحمہ، کہ جو بندہ زمین بھر کر گناہ لے، پوری کرۂ زمین، کرۂ ارض کے برابر گناہ لے کر آئے، پوری روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آئے، غلطیاں لے کر آئے، اور بشرطے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں اتنی ہی مقدار میں مغفرت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ اس کو ویلکم کہوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ ایک اور حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان اس کو میں نے حرام بنایا ہے، فلا تظالموا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، مس گائیڈڈ ہو، راستے سے ہٹی ہوئی ہو، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، کہ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا دوں، مجھ سے روزی طلب کرو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو، جن کو میں سوائے ان کے جن کو میں لباس دوں، فاستکسونی اکسکم، مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں دوں گا۔ یا عبادی کلکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم سب غلطیاں کرنے والے ہو، گناہ کرنے والے ہو، دن کو اور رات کو۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ سے استغفار کرو، توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے انسان سب سے زیادہ گناہ گار شخص کی طرح ہو جائیں، میری خدائی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان سب سے زیادہ نیک لوگ کی طرح، آدمی کی طرح ہو جائیں، تو میری خدائی میں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ صفت ہے اہل ایمان کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی صفت کو بنایا، توبہ، جو گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر فرمایا گیا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ 9 صفات سورہ توبہ کے اندر بیان کی گئی اہل ایمان کی۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ التائبون، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں،
اللہ سے جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ یہ استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له لكل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو بندہ استغفار کو توبہ کا معمول بناتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اسے دیتے ہیں، ہر پریشانی سے نجات کا اسے طریقہ دیتے ہیں، ہر پریشانی سے اسے نجات دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، مالدار بننا چاہتا ہوں، فرمایا کہ استغفار کرو۔ ساتھ بیٹھا ہوا شخص حیران ہوا کہ مختلف لوگ آ رہے ہیں، مختلف اپنے جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور آپ سب کو استغفار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ استغفار کرو، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں تمہیں جو ہے وہ عطا کریں گے، تمہارا مال بھی بڑھائیں گے، اولاد بھی بڑھائیں گے، اور جو ہے آسمان سے بارش بھی جو ہے وہ نازل فرمائیں گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور جو ہے وہ رحم کرنے والے ہیں، تحمل والے ہیں، بردبار ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو بندہ بھی کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ تو یہ وہ طریقے جن سے انسان جو ہے وہ ذرائع جن کے ذریعے انسان یہ مغفرت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، یہ چیزیں جیسے میں نے کہا کہ استغفار یہ اللہ کی مغفرت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کی یاد یہ اللہ کی مغفرت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ زمین کے اندر جو بندہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، الا کفرت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اللہ کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے غفر اللہ لرجل کان قبلکم، اللہ نے ایک آدمی کی بخشش فرمائی جو تم سے پہلے تھا، کان سہلا اذا باع سہلا اذا اشترى سہلا اذا اقتضى، جب کسی کو سودا دیتا تھا تو اچھے طریقے سے دیتا تھا، خوش اخلاقی کے ساتھ دیتا تھا، کسی سے کوئی چیز خریدتا تھا تو اچھے انداز میں جو ہے وہ خریدتا تھا، تو اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ بخشش جو ہے وہ فرما دی۔ تو اچھا اخلاق، اچھا رویہ یہ اللہ کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے انفاق، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اللہ کو قرض دو گے، قرض حسنا، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو گے، اللہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ تمہارے مال کو کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے، بلکہ تمہاری بخشش بھی فرمائیں گے۔ تو یہ مغفرت کا سبب یہ بھی ہے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا۔ اسی طرح نماز کے بعد اپنے مصلی پر انسان بیٹھے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد اذکار کرتا ہے، باوضو حالت کے اندر اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اپوائنٹڈ اینجلز اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اللہ اس کو بخش دے اور اللہ اس کی جو ہے وہ اس پر رحم فرما۔ تو یہ چیز کہ ہمیں چند لمحے اللہ کا ذکر نماز سے پہلے بعد میں، فوراً نہیں کہ انسان بھاگا بھاگا آئے اور جو ہی سلام ختم ہو اور بھاگا بھاگا واپس جائے، تھوڑی دیر پہلے آ جائے اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اللہ کا ذکر کر لے، چند لمحے کیوں نہ ہو مل جائے، اللہ کا ذکر کر لے، درود شریف پڑھ لے، اللہ کا ذکر کر لے، اور اسی طرح نماز کے بعد چند لمحے اللہ کا ذکر کرے، تو اس سے مزید نماز کے اندر خشوع اور خضوع آئے گا۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز بندے مومن کی معراج ہے، اللہ سے کمیونیکیشن
اور یہ ایک توبہ کا موقع ہے، تو ہر نماز کے بعد استغفار یہ ایک مسنون جو ہے وہ عمل ہے۔ اور اسی طرح جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ 4 باتیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ ان میں سے پہلی چیز آنکھوں کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ دل کا سخت ہو جانا یہ ظلم کی نشانی ہے، سختی کی نشانی ہے، اور نرم دلی اللہ کو پسند ہے۔ اور جو ہے آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ توبہ کے آنسو، جب دل نرم ہوتا ہے تو آنکھ سے بھی آنسو جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور یہ توبہ کے آنسو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جس نے اللہ کے ڈر سے جس نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ تو یہ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو یاد رکھے، خود عمل کرے اور دوسروں کو بتائے تاکہ کوئی اور جو ہے ان پر جو ہے وہ عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان پر عمل کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اتق المحارم، حرام سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو کچھ اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے امیر بن جاؤ گے۔ اور واحسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، تم کامل ایمان والے جو ہے بن جاؤ گے۔ اور احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور آخری نصیحت یہ فرمائی ولا تکثر الضحک، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، اس لیے ایک بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث سے یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف پلٹنا، جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے بندو، یہ اللہ کا اعلان ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے، جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشش جو فرما سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔